اپنے دین کا کعبے میں بے کھٹ کے ستائش کے ہے قابل حوصلہ فاروق اعظم کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور محفل منقبت درشان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ بہت ہی مبارک ذکر ہے چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیاروں کا ذکر ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا ذکر ہے، اور ذکر اس عظیم ترین ہستی کا ہے کہ جو صحابہ میں بھی اب ایک ممیز و ممتاز ہستی ہے، اور تاریخ عالم میں اگر ہم دیکھا جائے تو ایسی شخصیات بہت کم گزری ہیں کہ جن شخصیات کے اثرات کو دنیا نے محسوس کیا ہو اور اپنوں نے نہیں بلکہ بیگانوں نے بھی ان کی تعریف کی ہو۔ یعنی میری مراد حضرت سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ کے یوم شہادت کے حوالے سے اس پوری سیریز کو، ان محافل کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ان کا ذکر سنیں، ان کے مناقب، ان کے فضائل سنیں، اور ان کمالات کو سنیں کہ جو اللہ رب کریم نے انہیں جن کمالات سے متصف فرمایا تھا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں جہاں دیگر آپ کے اوصاف کا ذکر کیا، وہیں اولیات عمر کا ایک باب باندھا ہے جس میں یہ آپ نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جو کم و بیش 10.5 سال پر مشتمل ہے،
اور 10.5 سال پر محیط اس عرصہ خلافت میں آپ کے جو امور ہیں، جس انداز میں آپ نے امور، خواہ وہ پولیس کا نظام ہے، فوجداری کا نظام ہو، شہر کی آباد کاریوں کا نظام ہو، یا راشن کا اور دیگر جتنے بھی امور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، پولیس کا محکمہ ہو اور دیگر محکمہ، یعنی کہ جن کی ایک طویل فہرست ہے، جسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں قلم بند کیا ہے، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم فہم و فراست سے نوازا تھا، اور یہ فہم و فراست ایسی تھی کہ جس کے تحت آپ نے اپنے عہد خلافت میں وہ امور انجام دیے کہ جنہیں آج بھی یاد رکھا جا رہا ہے اور آج بھی جن کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز کی تھی کہ حضرت فاروق اعظم جیسے لوگ پیدا ہوئے اور ان لوگوں نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے حافظ حسان عزیزی سے گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ
زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ بس نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ قمر الدین قمر انجم کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے حافظ حسان عزیزی۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے محفل منقبت در شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین، ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کہ جن کا ذکر الفاروق میں اگر آپ پڑھیں تو بڑے تفصیل کے ساتھ مل جاتا ہے، اور دیگر کتب میں ہمارے جو مفسرین ہیں اور جو مصنفین ہیں انہوں نے تاریخ لکھنے والوں نے بہت اچھے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ آئیے شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیش کریں گے دانیال شیخ اجمیری۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں دور رہ کر قرب آشنا ہے دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں جن کو ان کی توجہ نے پالا ان کی رحمت نے جن کو نوازا ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو وہ زمانے پہ چھائے ہوئے آل اطہر کا صدقہ عطا ہو مفلسی کا ہماری بھلا ہو اے سخی آپ کے در پہ ہم بھی دامن دل بچھائے ہوئے ہیں سخی آپ کے در پہ ہم بھی دامن دل بچھائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے سبحان اللہ بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
ہدایہ عقیدت کا سلسلہ جاری ہے۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں قاری محسن قادری سے کہ وہ اپنی عقیدت نظر کریں۔ تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں، کیا 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 تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں، کیا کیا تمہارے ذکر نے ڈالی ہے مشکلیں، کیا کیا تمہارے ذکر نے ڈالی ہے مشکلیں، کیا 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 بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو، بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو، زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں، کیا کیا زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں، کیا تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر، تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر، لگا رہے میری لوگ قیمتیں، کیا کیا لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں، کیا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سید حسین علی ادیب رائے پوری کا رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے قاری محسن قادری، اور محفل منقبت در شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری و ساری ہے، اور میں منقبت پیش کر رہا ہوں علامہ سید فاضل میاں میسوری اشرفی صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام دولت عدل میں جو صاحب زر لگتا ہے، دولت عدل میں جو صاحب زر لگتا ہے، مجھ کو دریوزہ گرے باب عمر لگتا ہے، مجھ کو دریوزہ گرے باب عمر لگتا ہے، اس کی تائید میں قرآن کی آیات اتریں،
اس کی تائید میں قرآن کی آیات اتری، وہ ہمیں معجزہ خیر بشر لگتا ہے، وہ ہمیں معجزہ خیر بشر لگتا ہے۔ تم جسے کہتے ہو در والا وہ ہے گھر والا، تم جسے کہتے ہو در والا وہ ہے گھر والا، تم جسے کہتے ہو در والا، تم جسے کہتے ہو در والا وہ ہے گھر والا، زوجائے پاک نبی کا وہ پدر لگتا ہے، زوجائے پاک نبی کا وہ پدر لگتا ہے۔ اور بہت ہی اچھا مشورہ دیا شاعر نے اس شعر میں، اس میں فاروق کا تعویذ گلے میں باندھے، اس میں فاروق کا تعویذ گلے میں باندھے، جس کو اسلام پہ چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس میں فاروق کا تعویذ گلے میں باندھے، جس کو اسلام پہ چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اس نے رکھا ہے مجھے اپنی نظر میں فاضل، اس نے رکھا ہے مجھے اپنی نظر میں فاضل، جس کے سائے سے بھی شیطان کو ڈر لگتا ہے، جس کے سائے سے بھی شیطان کو ڈر لگتا ہے، دولت عدل میں جو صاحب زر لگتا ہے، مجھ کو دریوزہ گرے باب عمر لگتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے محفل منقبت در شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ARYQ TV اپنی عقیدتیں، محبتیں اور اپنی ان تمام عقیدتوں کا اظہار اس محفل کے ذریعے اور ایسے کئی پروگرامز کے ذریعے خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ آئیے منقبت شامل کرتے ہیں، پیش کریں گے دانیال شیخ اجمیری۔ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، وہ جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے، وہ جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے، جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، اثر ہے جو محمد پاک کی پیاری دعاؤں میں، فخر ہے جو محمد کی شریعت کے گواہوں کا، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو محسن ہے حکومت کے ایوان و بادشاہوں کا،
جو عدو دین کو تڑ پائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو عدو دین کو تڑ پائے اسے فاروق کہتے ہیں، اسے فاروق کہتے ہیں۔ اسے فاروق کہتے ہیں، اور فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والے کو، ایمان و کفر کے مابین فرق کرنے والوں کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو فاروق کے لقب سے نوازا، اور آپ کی جو دیگر صفات ہیں، بے شمار صفات ہیں آپ کی، لیکن اس میں ایک احتساب، عادل یعنی کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی۔ عدل کا یہ معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت سے جب مال آیا اور اس میں کپڑا آیا، تو کپڑا اتنا، آپ چونکہ آپ دراز قد شخصیت تھے، تو کپڑا اتنا تھا کہ آپ کا کرتا اس میں سل نہیں سکتا تھا، لیکن جب لوگوں نے آپ کو دیکھا زیب تن کیے ہوئے تو کسی نے سوال کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے بادشاہ وقت کہ وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دے، اور وہ کہتا ہے کہ اتنا کپڑا آپ کے حصے میں نہیں آیا تھا کہ آپ جس کا کرتا بنا لیں، تو آپ فرماتے ہیں تم نے بالکل صحیح سوال کیا، اور اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کپڑے کا حصہ میرے پاس آیا تھا وہ میں نے اپنے والد کو ہبہ کر دیا، ان دونوں کو ملا کے انہوں نے اپنا کرتا بنایا۔ یہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عادل اور عاجزی اور انکساری کا معاملہ۔ یہ ہے کہ آپ 22 لاکھ مربع میل کے ایک ایسے حکمران ہیں کہ جس پر میں سمجھتا ہوں آج جسے ہم سپر پاور کہتے ہیں، لیکن آپ کی سادگی کا یہ انداز کہ ایک بار آپ کو جب یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حاکم بنایا ہے، تو اس بات پر آپ اپنی خود احتسابی کرنے لگے۔ آپ نے تمام عمال کو، تمام گورنروں کو یکجا فرمایا اور فرمایا کہ خطاب ہوگا، اور جب تمام لوگ یکجا ہو گئے ایک ایسا خطاب کی جس میں حاکم وقت کا بہت زیادہ زور تھا کہ سب شرکت کریں۔ جب سب شریک ہو گئے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چند اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، لیکن میں نے آج 22 لاکھ مربع میل پر آج میں حکمران ہوں۔ جب یہ خطاب کر دیا تو لوگ چلے گئے۔ کسی نے سوال کر دیا، حضرت اتنی سی بات تھی، آپ نے اتنا مجمع لگا لیا؟ تو آپ نے فرمایا میرے نفس نے مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ تو 22 لاکھ مربع میل پر حاکم ہے، تو میں نے اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے آپ سب کو بلایا اور بتایا کہ میں تو چند اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے مجھ سے یہ کام لیا اور 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکمرانی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ حضور علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرما ہیں تا صبح قیامت، جب تک لوگ آتے رہیں گے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے رہیں گے، تب تک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا سلام نیاز اور سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ ARYQTV نے بھی یہی سلام کا طریقہ، یہی اظہار عقیدت اختیار کیا کہ محفل منقبت سجائی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں منقبت پیش کریں گے قاری محسن قادری، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ گھٹانے سے گھٹا کب مرتبہ فاروق اعظم کا، گھٹانے سے گھٹا کب مرتبہ فاروق اعظم کا، نبی فاروق اعظم کے خدا فاروق اعظم کا، نبی فاروق اعظم کے خدا فاروق اعظم کا، جو ابھی تو شیطان
بدل لے گا جو لو نام عمر ابھی تو شیطان راہ بدل لے گا وہ ہے روب و چلا لو دب دبا فاروق اعظم کا وہ ہے روب و چلا لو دب دبا فاروق اعظم کا پھٹک سکتا نہ تھا راہ ہدایت سے عمر کیونکہ بھٹک سکتا نہ تھا راہ ہدایت سے عمر کیونکہ امام الانبیاء تھا رہنما فاروق اعظم تھا امام الانبیاء تھا رہنما فاروق اعظم کا خبر راتوں کو لینا گشت کرنا اور مدد کرنا حکومت کا الگ انداز تھا فاروق اعظم کا حکومت کا الگ انداز تھا فاروق اعظم کا گھٹانے سے گھٹا کب مرتبہ